کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی میں وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو مضبوط رکھتی ہیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں؟ زندگی کبھی بھی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، ہر دن خوشی کا دن نہیں ہوتا، کبھی آزمائش آتی ہے، کبھی مشکلات گھیر لیتی ہیں، لیکن جو چیز ہمیں ہارنے نہیں دیتی وہ ہے ہمارا صبر، ہمارا شکر اور اللہ پر بھروسہ۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہم اکثر ان چیزوں پہ دھیان دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، اور ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو پہلے ہی ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں خود بھی اسی کشمکش میں رہتی تھی، لیکن جب میں نے صبر، شکر اور توکل کو اپنا لیا، زندگی بہت آسان محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ سوچیں، اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہمیں صبر، شکر اور توکل کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ اسی پہ کچھ بات کرتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر میں ہمیں ہر طرح کے موسم دیکھنے کو ملتے ہیں، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤں، کبھی خوشی تو کبھی غم، لیکن جو چیز ہمیں ان سب حالات میں مضبوط رکھتی ہے وہ ہے صبر، شکر اور اللہ پر توکل۔ چلیں اب صبر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ زندگی میں مشکل وقت آنا لازمی ہے، لیکن جب ہم صبر کرتے ہیں تو یہ مشکلات ہمیں توڑنے کی بجائے مزید طاقتور بنا دیتی ہیں۔ سوچیں، جب آپ کسی درخت کو دیکھتے ہیں جو تیز ہوا میں جھک رہا ہوتا ہے، اگر وہ لچکدار ہو تو بچ جاتا ہے، لیکن اگر وہ سخت ہو اور جھکنے سے انکار کر دے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی صبر ہے، لچک، مضبوطی، برداشت۔ ہم روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، کبھی کوئی نوکری نہ ملنے پہ پریشان ہوتا ہے، کبھی کوئی امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شکر کیا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن جو نعمتیں پہلے سے ہماری زندگی میں موجود ہیں ان کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر آج آپ کے پاس کھانے کو روٹی ہے، پینے کو پانی ہے، رہنے کو چھت ہے، تو آپ دنیا کے لاکھوں لوگوں سے بہتر ہیں۔ ہم عام زندگی میں دیکھیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے کھو جانے پر افسوس کرتے ہیں، لیکن اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ہم اگر صحیح طور پر سانس لے رہے ہیں تو ہم دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں، مگر ہم سوچتے اور سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک شخص اپنی پرانی گاڑی کے خراب ہونے پر پریشان تھا، لیکن جب اس نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جس کے پاس چلنے کے لیے پیر بھی نہیں تھے تو اس کو احساس ہوا کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ چلیں اب اللہ پر توکل کو سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ ہم ہر چیز پہ مکمل کنٹرول نہیں رکھتے، لیکن اگر ہم اللہ پر توکل رکھیں تو یہ زندگی کا سفر آسان ہو جاتا ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ ایک بچہ جب اپنے والد کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ راستہ کیسا ہے، کیونکہ اسے اپنے والد پر بھروسہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں مکمل بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ وہ کوئی اور بہتر راستہ کھول دے گا۔ اگر ہم صبر کریں اور اللہ پر توکل رکھیں تو ہماری زندگی میں سکون اور برکت آئے گی۔ مشکلات آئیں گی، لیکن وہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ بس اپنی کوشش کرتے رہیں اور باقی اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ وہی سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔